بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي وسلم على رسول الكريم أما بعد. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي كذا في المشكات. گزشتہ دو درسوں سے اس حدیث پر بات ہو رہی ہے. مزید ایک مختصر سی بات آج بھی عرض کرنی ہے، اس لیے کہ آج جمعۃ المبارک ہے. آپ حضرات کو جلدی سے چھٹی دی جائے گی تاکہ آپ جلدی سے آرام بھی کر لیں. اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. اس دن کے اندر سورہ کہف کے پڑھنے کی بہت فضیلت آتی ہے. جو آدمی بروز جمعۃ المبارک سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اگلے ہفتے تک، اگلے جمعے تک ہر قسم کے عظیم اور بڑے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں. حتیٰ کہ اگر اس ہفتے کے دوران کے اندر خروج دجال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو دجال کے عظیم ترین فتنے سے بھی اس کو، یعنی اس کے ایمان کو سلامتی عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ دجال کے فتنے سے اپنے ایمان کو بچا کر مر جائے گا. اور یقیناً کسی ہفتے میں دجال نکلے گا، اس لیے ہر جمعے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، ہر جمعے اہتمام ہونا چاہیے. آپ حضرات مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس عمل کے لیے بڑا وقت فارغ ہے. اس وجہ سے اب آپ نے کرنا ہے، صبح پھر آپ نے سو جانا ہے، تو اس لیے آج نشست کو سوال جواب کی ختم کر لیتے ہیں. بس آپ اس مختصر سے حدیث کے درس سے فارغ ہو کر سب بھائی سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، اور سورہ کہف پڑھ کے پھر آپ جی چاہے تو آپ اشراق تک جاگ لیں، اور نہیں تو جی چاہ رہا تو پھر جلدی سے سو جائیں. جمعۃ المبارک والے دن ہم اپنے معتکفین کو عام دنوں کے مقابلے میں جلدی جگا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس مجمع جو جمعہ پڑھنے آتا ہے وہ بہت جلدی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر مسجد کے اندر بستر لگے ہوئے ہوں گے، نیچے ہوں یا اوپر ہوں، اندر ہوں یا باہر کی جانب، تو آنے والے نمازیوں کو تکلیف ہوگی اور آپ کو بھی تکلیف ہوگی. اس لیے 12:30 بجے ہم اٹھا رہے ہیں آپ کو، تو آج جمعے کا دن ہے، آج 12 بجے ہم سب کو نمازیوں کو جگا دیں گے. معتکفین کو جگانا ہے 12 بجے، تو اس اعتبار سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جلدی سو جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی، اور جب اٹھانے کا وقت آئے گا تو اس وقت اٹھنا آپ پر بوجھ نہیں بنے گا. اور جلدی سے آپ تیار ہو کر اندر کے حال میں جمع ہو جائیں کہ باہر سے آنے والے نمازی ہم پر سبقت لے جائیں کہ وہ اگلی صفوں میں جمعہ پڑھ رہے ہیں اور ہم مسجد میں رہتے ہوئے پچھلی صفوں میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ تھوڑے سے افسوس کی بات ہوگی، تھوڑا سا ایک اس کے اندر اظہار افسوس ہوگا کہ ہم مسجد میں رہتے ہوئے ہمارے کو جمعہ مل رہا ہے وہ پیچھے 10 15 20 صفحے پڑھا، اور جو باہر سے مجمع ہے وہ اول صفوں میں جمعہ پڑھ کے جا رہا ہے. تو اس لیے آپ اہتمام کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر 3 آدمیوں کے بارے میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اب ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو مسلمان کر لے اور اس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو جائے عبدالآباد کے لیے، سوائے شرک کے. سوائے شرک کے. شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد کبھی کسی صورت میں بھی وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا اگر وہ شرک کی حالت میں مر گیا. جیسے مثلا مزاروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، بابوں کو سجدہ کرتے ہیں، پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ اہل بدعت کے ہاں بہت عام ہے، بہت عام ہے. بلکہ ان کے عقیدے کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ اس آدمی کا بدعتی ہونا پتہ ہی نہیں چلتا جب تک کہ وہ کسی مزار کو سجدہ نہ کر لے، کسی پیر کو سجدہ نہ کر لے، اور کسی قبر کو سجدہ نہ کر لے، اور کسی قبر کی جالی کو اور پیر کی جالی کو وہ بطور تقدس کے چوم کر اس کو پیار نہ کر لے. تو بدعت بہت خطرناک مرض ہے. بدعت ترقی کر کے شرک کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر مشرک بن کے آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بخشش نہیں. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی بہت بہت حفاظت فرما لے. تو کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اگر اس کا ارتکاب کرے تو اس کی وجہ سے وہ جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے سوائے شرک کے. اب اس حدیث میں آیا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا بالکل. کون؟
جو آدمی مکار ہے، دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، کینہ پرور ہے، اور اسی طریقے سے بخیل ہے، اور اسی طریقے سے احسان کر کے احسان جتانے والا، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے گناہ ہیں جن کے اوپر یہ لفظ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ فلانا کام کرنے والا، فلانا عمل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم۔ قال ابو ذر خابوا وخسروا خابوا وخسروا خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المنان والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے، اتنا ناراض ہے، اتنا ناراض ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں نظر رحمت سے، لا ينظر الیہ ولا یزکیم، اور نہ ان کو اللہ پاک کرے گا، ولہم عذاب الیم، اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اس وقت مجلس میں تھے، کہنے لگے خابوا وخسروا، برباد ہو گئے، وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ تین کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنا دکھ دینے والا عذاب دے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، تو برباد ہو گئے پھر تو کون ہے یا رسول اللہ وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہی فرمایا المنان، احسان کر کے جتانے والا، قیامت کے دن اس پر اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا والمسبل ازارہ، دوسرا وہ جو اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے تک رکھتا ہو۔ کتنا عام مرض ہے ہمارے ہاں، پینٹیں پہنتے ہیں، ایک تو پینٹ ہے ہی انگریزی لباس، اس سے بچنا چاہیے، کافرانہ لباس ہے۔ دوسرا پھر اس کرتا شلوار پہن رہے ہیں یا پینٹ پہن رہے ہیں، اس کے اندر ٹخنے سے نیچے کپڑا ہے، مسبل ازارہ، اس کی جو ازار ہے، اس کی جو چادر ہے، اس کا جو پجامہ ہے، اس کی جو پینٹ ہے، وہ اس کی ٹخنے سے نیچے تک سلی ہوئی ہے۔ فرمایا جو ٹخنے سے نیچے تک اپنے کپڑے کو پہنے گا، قیامت کے دن اللہ پاک اس آدمی کو متکبر ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، چونکہ متکبرین کا شعار رہا ہے شروع سے لے کر اب تک کہ وہ اپنے نیچے کے کپڑے کو، جس کو سطر چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، شلوار کہہ لیں، ازار کہہ لیں، لنگی کہہ لیں، اس کو دھوتی کہہ لیں، اس کو آپ پینٹ کہہ لیں، اس کو پجامہ کہہ لیں، جو بھی ہے علاقے کے رواج کے مطابق الگ الگ ہوتا ہے، اس کے اندر جو بھی متکبرین ہوتے ہیں ان کا شعار ہے کہ وہ اپنی اس چادر کو، لنگی کو، اپنے اس شلوار کو ٹخنوں سے نیچے تک سلواتے ہیں۔ تو یہ آدمی چاہے متکبر ہو نہ ہو، متکبرین کی نقالی کی وجہ سے، تشبہ کی وجہ سے اس کا حشر بھی ادھر ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے ایک تو نصیحت میری یہ ہے آپ بھائیوں سے کہ ہمیشہ جب بھی درزی کو کپڑا دیں اور اپنا کپڑا سلوائیں تو شلوار کا ناپ وہاں تک دیں کہ وہ ٹخنے سے اوپر ہو، ٹخنے سے اوپر ہو۔ اس میں بہت فائدے ہیں، کوئی موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی بتا دوں گا میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والے کو اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرا وہ آدمی ہوگا کہ جو آدمی جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، لوگوں کو جھوٹی قسموں کے ذریعے اللہ کا نام غلط استعمال کر کے اور اللہ کے نام کا ناجائز استعمال کر کے دنیا جیسی مردار اور حرام اور دنیا جیسی مکروہ چیز کو وہ اپنے پاس جمع کرتا ہے اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا فروخت کر رہا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ تو دیکھیے، یاد رکھیے کہ قرآن پاک احادیث کے اندر جہاں بھی کسی بھی عمل کے اوپر جنت میں جانے کی رکاوٹ کا ذکر آیا ہے تو اس سے مراد جمہور علماء اکرام، حضرات مفسرین، حضرات محدثین نے یہ مراد لی ہے کہ اس کے لیے
جنت میں داخلے سے ممانعت یہ اولاً ابتدا کے اعتبار سے داخلہ جنت کا ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ یہ آدمی مرتے ہی جنت میں چلا جاوے، ابتدائے دخول جنت کہ مرتے ہی یہ جنت میں چلا جائے، ایسا اس آدمی کو کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ دخولاً اولیاً یہ ابتدا کے اعتبار سے جنت میں نہیں جائے گا، البتہ یہ اپنے ان گناہوں کی پاداش کے اندر جہنم کا چکر لگائے گا، جہنم میں اس کو بھیجا جائے گا اور وہاں